عامر مغل صاحب، حکومت 5 سال پورے کرے گی نہیں کرے گی اگر مگر، اور وہ بتا رہے ہیں بٹ صاحب کہ اتنے اچھے کام کریں گے کہ 2028 میں بھی پاکستان کے عوام ان کو جو ہے وہ منتخب کریں گے، اسی طرح جس طرح 2024 میں کیا تھا؟ نہیں، 2018 میں جیسے ہوا تھا ایسے کریں گے۔ اچھا چلیں، اچھا اس طرح ہے جی کہ مریم نواز نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے۔ جب آپ چوری اور ڈکیتی کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کسی کا عوام دیا تو آپ کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، آپ کو ہر وقت خوف رہتا ہے کہ کسی وقت بھی میرے سے یہ چوری کا یا ڈکیتی کا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس لے لیا جائے گا۔ تو چونکہ مریم نواز کی یا شہباز شریف کی جو گورنمنٹ ہے یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی قانونی یا حقیقی عوام کی مرضی یا منشا سے بنی ہوئی نہیں ہے، نہ یہ کسی جمہوری اصول پہ کھڑی حکومت ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا تحریک انصاف کا مینڈیٹ پہ ڈکیتی ماری گئی ہے، اس کو لوٹا گیا دن دہاڑے، اور چچا اور بھتیجی کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے۔ تو اس لیے دھڑکا تو ہر وقت لگا رہتا ہے نا عیسیٰ نقوی صاحب۔ جب آپ نے چوری کی ہو، چوری کے مال پہ بیٹھے ہوں، ڈکیتی کے مال پہ بیٹھے ہوں، تو آپ کو دھڑکا تو ہر وقت لگا رہے گا کہ کسی وقت کوئی آئے گا اور آپ کے اپنا مال میرے سے واپس چھین لے گا۔ تو عوام نے کیسے ہوگا یہ؟ 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی، موجودہ حکومت، اب ان کا کانفیڈنس لیول بہترین ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا ایسا اپیرنٹلی کوئی رابطہ نہیں ہے۔ سنیں نا، کانفیڈنس لیول تو آپ نے دیکھ لیا نا۔ اب کانفیڈنس لیول کی ایک اور مثال آپ کو دوں کہ گنڈا ایکٹ لایا جا رہا ہے پنجاب میں۔ پہلے پیکا ایکٹ لایا گیا، پیکا کے نام پہ پوری عوام کو اور آپ کے صحافیوں کو بھی ٹیکا لگایا گیا۔ اب گنڈا ایکٹ لایا جا رہا ہے۔ جو بھی بولے گا، جو بھی آواز اٹھائے گا، جو بھی یہ کہے گا کہ آپ کی حکومت جعلی ہے، 2 نمبر ہے، ناجائز ہے، لوٹے ہوئے مینڈیٹ پہ آئی ہے، اس کو اٹھا لیا جائے گا، اپنا آپ نہیں ٹھیک کریں گے۔ تو اب گنڈا ایکٹ لایا جا رہا ہے پنجاب میں تاکہ جو بھی آواز اٹھائے اسے پکڑیں، کسی عدالت میں اس کی سنوائی نہ ہو اور اسے بند کر دیں ایک لمبے عرصے کے لیے۔ لیکن ان ساری چیزوں سے عیسیٰ نقوی صاحب تحریکیں دبا نہیں کرتی ہیں، آوازیں دبا نہیں کرتی ہیں، ان سے آوازیں اور بلند ہوتی ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو جیل میں بند کیا، اس کی تحریر پہ، اس کی تقریر پہ اور اس کی تصویر پہ، تینوں پہ پابندی لگائی۔ کیا روک سکے عمران خان کی آواز؟ اس نے جیل میں بیٹھ کے کلین سویپ کر کے دکھایا۔ یہ نام لے رہے ہیں، کس نے روکا ہے ان کو؟ اتنی یہ مضبوط حکومت ہے، اتنی یہ مضبوط حکومت ہے کہ عمران خان کی ایک ٹویٹ سے لرز جاتی ہے، عمران خان کی ایک تصویر سے لرز جاتی ہے، عمران خان کی ایک بات سے لرز جاتی ہے۔ اور جو ناصر بٹ صاحب نے بات کی، میں بالکل اپنی بات سماپت کرنے لگا ہوں، میں بالکل ختم کرنے لگا ہوں۔ جو ناصر بٹ صاحب نے بات کی 2018 کے الیکشن کی، ناصر بٹ صاحب میں ادھر قوم کے سامنے آپ کو آفر کرتا ہوں، ایک غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز پہ، جو 2018 اور 2024 دونوں الیکشنوں کا آڈٹ کرے۔ اگر ہم مجرم ہوئے تو ہمیں جو سزا ملی ہم تسلیم کریں گے، لیکن ہمارا 2018 میں بھی مینڈیٹ لوٹا گیا اور 2024 میں بھی لوٹا گیا، تو ہم تو آفر کرتے ہیں نا دونوں پہ بنا لیں، 18 پہ بھی بنا لیں، 24 پہ بھی بنا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جی عیسیٰ نقوی صاحب۔ لیکن فیکٹ آف دا میٹر از، آپ کہہ رہے ہیں کہ مقبولیت، عمران خان کا میسج پھیل گیا 2024 کے الیکشن میں۔ فیکٹ آف دا میٹر از کہ عمران خان اس وقت بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود ہیں، آپ ان کو باہر نہیں نکال سکے۔ فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھرپور عوامی حمایت تھی، ووٹ تھا، سب کچھ تھا، آپ لوگ حکومت نہیں بنا سکے۔ دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب، ہم ایک جمہوری آئینی دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب، تحریک انصاف کوئی مسلح جدوجہد نہیں کر رہی، نہ مسلح جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے۔ یہ ایک سیاسی جمہوری جماعت ہے۔ ہم اپنا حق، میں آپ کو موقع ہم دیتا ہوں، اپنی موومنٹ، سن لینا بٹ صاحب، اب میری بات تو پوری ہونے دیں۔ ہم اپنا حق آئین، قانون اور جمہوریت کے دائرے میں لے کے مانگ رہے ہیں۔ ہمیں اس کے جواب میں کیا ملتا ہے؟ گرفتاریاں، ہمارے گھر بار توڑے جاتے ہیں، بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، ہمیں ٹارچر سیل میں رکھا جاتا ہے، ہم سے جبری پریس کانفرنس کرائی جاتی ہے، ہمارا اسلام آباد میں قتل عام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں مغل صاحب، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ آپ کے لیے سوال جو چھوڑا ہے ناصر بٹ صاحب نے، وہ سوال یہ چھوڑا ہے کہ ایک سیاسی، وہ کہہ رہے ہیں ایک سیاسی قیدی کا نام بتائیں، ایک سیاسی قیدی کا نام بتائیں۔ ایک کا
جی سب سے بڑے تو عمران خان ہے سیاسی قیدی. وہ 190 ملین چوری میں اندر ہے. وہ ہم نے تو نہیں کہا کریں, وہ ہم نے تو نہیں کہا لنڈن سے پیسے آئے اسٹیٹ بینک کی بجائے آپ اپنے القادری یونیورسٹی بنانے کے لیے اس کو ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں جرمانہ. یہ ہم نے کیا ہے, آپ نے کیا ہے. 9 مئی ہم نے کیا ہے, آپ نے کیا ہے. 26 نومبر ہم نے کیا ہے, آپ نے کیا ہے. یہ آپ ان کیسوں میں جیل میں ہیں. اب میں جواب دوں جی. چلیں آپ, میں ثاقب بشیر صاحب کے پاس جانا تھا, چلیں آپ جواب دے دیجئے. دیکھیں اب مختصر دوں گا, زیادہ لمبا نہیں دوں گا. 9 مئی پہ ہم آپ 12 کہہ چکے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ 9 مئی انہوں نے کروایا جنہوں نے CCTV فوٹیج چوری کیا ہے, اور اس کے بینیفیشری بھی وہی لوگ ہیں, وہی اقتدار میں آئے ہیں, ہم نہیں ہیں. آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, عوام کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. 26 نومبر کو تو ہمارے آپ نے کارکن شہید کیے ہیں بھائی. ہم اپنے کارکنوں کو خود گولیاں مارتے رہے ہیں, سریعام آپ نے مروائی ہیں ہمارے کارکنوں کو, کس سے مروائی ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے. سن لینا بات یہ ہے. اچھا آپ کو بڑا ٹائم ملا بات کرنے کا. میرے حلقے کے 2 شہید ہوئے ہیں, اور آپ پھر ان کے ماں باپ اللہ ان کے بچوں کو اگر اس طرح ہوا ہے تو ان کو جنت میں دے, ان کو صبر دے. یہ کام حکومتیں نے کیے, آپ لوگوں نے کیا ہے. آپ لوگوں نے وہاں یہ سارا کام کیا. آپ نے ادھر رینجر شہید ہوئے ہیں, وہ کس سے کیے ہیں بتائیں. ہم نے کیے. آپ کو روکا کہ ہائی کورٹ نے حکم تھا کہ آپ نہیں جائیں گے ادھر ریڈ زون میں, آپ گئے. آپ کو جگہ دی گئی, آپ نہیں گئے. آپ کون سے جمہوری طریقے اختیار کرتے ہیں. آپ مسلح لوگ ہیں, آپ کے ساتھ وہ لوگ پکڑے گئے جو افغانی تھے, جو غیر ملکی تھے. یہاں کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ جمہوری اگر جمہوری طریقے سے کوئی جلوس جلسہ کرتا ہے اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے. عامر مغل صاحب, عامر مغل صاحب, آپ دونوں کو میں دوبارہ موقع دیتا ہوں, مجھے بریک پہ جانا ہے.